ہے کیا گھٹنا کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہی وضو ٹوٹتا ہے خرجہ من السبیلین سے۔ تو گھٹنا کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال ہے، کیا کتے کو یا کسی برہنہ شخص کو دیکھ لیں تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ آپ برہنہ شخص کو دیکھ لیں یا کتے کو دیکھ لیں یا کسی اور جانور کو دیکھ لیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹتا ہے خارجہ من السبیلین سے۔ ایک اور سوال ہے، کیا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اچھا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ بالکل نہیں جائیں گی بوڑھی عورتیں، کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب کسی کو یہ مت بتا دینا کہ بوڑھی نہیں جائے گی تو وہ پریشان ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنی بوڑھی عورتیں ہیں، جتنی بوڑھی خواتین ہیں، ان سب کو جوان کر دیا جائے گا، کیونکہ کوئی بوڑھی نہیں بلکہ سب جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گی۔ جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں انتقال کی ہوگی وہ بھی جوانی کی حالت میں ہی جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بوڑھی کسی کو بتانا مت کہ وہ پریشان ہو جائے، بولنا کہ تم جوان ہو جاؤ گی، جوان کر دی جاؤ گی، پھر جنت میں لے جائی جاؤ گی۔ تو سوال ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہی نیت کیوں باندھتے ہیں؟ دیکھو، نماز میں ناف کے نیچے نیت اس لیے باندھتے ہیں کہ جو ناف ہے نا، توندی کے نیچے، تو یہاں پر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اگر ہم ناف کے نیچے نیت نہیں باندھیں گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز میں خلل ہوگا، کہیں وہاں کا خیال آئے گا، کہیں ادھر کا خیال آئے گا، کہیں دکان کا خیال آئے گا۔ تو علماء نے بتایا ہے کہ ناف کے نیچے اس لیے نیت باندھتے ہیں اور تھوڑا تیزی کے ساتھ اندر کو داب کے نیت باندھیں تاکہ وسوسے بننا ہی بند ہو جائیں۔ ناف کے نیچے اس لیے باندھتے ہیں کہ یہاں سے وسوسے بنتے ہیں، تو یہاں سے وسوسے بنتے ہیں تو ہم یہی نیت باندھتے ہیں تاکہ وہ وسوسے بنے ہی نہ اور نماز ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ سوال ہے، کیا ایک مرد دو سگی بہنوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، بالکل نہیں۔ ایک انسان دو سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک انسان نے نکاح کیا، نکاح ہو گیا، اب وہ چاہے کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لے، نہیں ہو سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اس کی پہلی بیوی یہ ختم ہو گئی یا اس کو اس نے طلاق دے دیا، تب اس کو یہ نکاح میں لے لے، اس کی دوسری بہن کو یعنی اپنی سالی کو۔ ایک وقت میں دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں جائز نہیں ہے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا تیجے میں چنے ہی ہونا چاہیے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ چنے ہی ہونا چاہیے۔ چنے اس لیے رکھے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ کلمہ شریف جتنے زیادہ چنے ہوں گے تو کلمہ شریف پڑھ لیا جائے گا۔ دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ چنے ہوں، اس کی جگہ پر جو بجری آتی ہے، وہ پتھر آتا ہے نا، پتھر بھی ہو، تسبیح کے دانے بھی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن چنے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں تھوڑا دلچسپی لیتا ہے اور بعد میں وہ تقسیم بھی ہو جاتا ہے اور انسان کھا بھی لیتا ہے، تو یہ تھوڑا صحیح